اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت عزیزان گرامی قدر سلسلہ گفتگو سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ نال کل میں جاری کیتا سورہ مبارکہ نساء خالق فرمانے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے پیغمبر کی اطاعت کر لی تو سمجھو تم نے ایک کمال دا اطاعت ہو دی ہندی ہے جدے نال محبت ہوئے اور محبت ہو دے نال ہندی ہے جدے چ کمال ہو کل میں جناب دے سامنے سرکار دو عالم دی اطاعت واسطے محبت نو واضح کیتا اور محبت واسطے کمال نو واضح کر دیا حضور دی بشری کمال نو میں پیش کیتا کہ حضور دا بشریت وچ کی کمال ہے بشریت کمالات میری عادت ہے کہ میں کل والی مجلس نو اج والی مجلس نال جوڑن واسطے مربوط کرنے واسطے کل والی مجلس دیاں دو تین گلاں جناب ہوں تاکہ ادھے نال اج ریلیٹڈ ہو جائے میں کل قرآن پاک چوں حضور دے ہتھاں دا ذکر کیتا کہ حضور دے جسم دے جڑے ہتھ نے ہتھ مبارک انہاں نو خالق نے قرآن چ ذکر کیتا حضور دے پیراں دا ذکر خالق نے قرآن چ ذکر کیتا حضور دے چہرے دا ذکر اللہ نے قرآن چ کیتا حضور دے سینے دا ذکر اللہ نے قرآن چ کیتا حضور دے دل دا ذکر اللہ نے قرآن چ کیتا میرے لوگوں مہربانی فرماؤ ایتھے ہی رہنا ہے انشاءاللہ ایتھے تواڈے کول نے ہونی ہے وہی سنت پھر وہی رہنا میرے اللہ کرے ادھر من تو نہیں چاہیے ملنے چاہیے مہربانی ٹائم تھوڑا ہوتا نا جی تو وہ واسطے توجہ زیادہ درکار ہوتی ہے میرے محترم سامعین حضور دے ہتھاں دا ذکر پھر رہ لو ادھر چھڈو یار میں عرض کر رہا حضور دا ہاتھ جسم نال تعلق رکھتے یہ مطلب ہے حضور دے جسم دا ایک حصہ ہاتھ ہے ہاتھ دا ذکر بھی قرآن حضور دے جسم دے ایک حصے دا نہ پیر ہے قدمہ دا ذکر بھی قرآن ہے حضور دے جسم دے حصے دا نہ سینے ہے سینے دا ذکر بھی قرآن ہے حضور دے جسم دے حصے دا نہ چہرہ مبارک ہے تے چہرہ دا ذکر بھی قرآن ہے یعنی سر تو لے کے پیروں تک سرکار نو ویکھ لو تے سامنے قرآن نو رکھ لو اللہ فرماتا ہے قرآن وچوں رسول نظر آئے گا رسول وچوں قرآن یعنی جس رسول دے پیروں تو لے کے قبلہ سر تک اس سارا قرآن ہی قرآن ہے قرآن ہی قرآن ہے وہ دے جیسا بشر کیسے مل جائے گا وہ دے جیسا کتوں مل جائے گا ہاں چونکہ ایسا سر تو لے کے پیروں تک حضور قرآن بچوں پڑھے ہیں ہتھاں دا ذکر قرآن چ چہرے دا ذکر قرآن چ سینے دا ذکر قرآن چ دل دا ذکر قرآن چ پیراں دا ذکر قرآن چ جدوں پورے جسم نو اساں قرآن چوں ویکھیا نا قرآن تے میرے ہاتھ نے اساں کسے دی ضد نال حضرت علی نو بلا فصل نہیں منیا اونوں منیا جنوں اس رسول آکھیا جسموں کا جسمی روحوں کا روحی دموں کا دمی لحموں کا تیرا جسم میرا جسم ہے تیری روح میری روح ہے تیرا خون میرا خون ہے میرے محترم سامعین آج میں حضور دے جسم تو بعد حضور دا نسب پڑھن لگا کہ جویں حضور بشریت چ کمال رکھتے ہیں کمال نسبی پڑھن لگا کہ حضور نسب وچ بھی کمال رکھتے ہاں ایک گل طے ہے کل میں عرض کیتی سی محبت وہ نال ہوندی ہے جہدے چ کمال ہوئے دو ترے بچے نے تے بہ چلے نے میرے لوے بہ جا بچے عزیزان گرامی قدر کل تسا میرا خیال ہے کل وسیم صاحب نہیں پڑھ سکے ہاں ٹائم کی کمی کی وجہ تو اس واسطے وقت ضائع نہ کریں تشریف لے آ رہے ہیں تشریف لے آ رہے ہیں آ گئی گڈی انشاءاللہ میں رستے ملی آ رہے ہیں ذرا کلیئر کر لیے میرا خیال ہے کل میں پہلے حاضر ہوں گا تھوڑا جہا انشاءاللہ اس تو پہلے ٹھیک 12:30 بجے حاضر ہو جائیں تسی بھی تشریف لے آنا 12:30 بجے میں حاضر ہو جاؤں گا تاکہ ٹائم ملے تو دو بندے پڑھ لیں ویسے تشریف رکھو وقت ضائع ہوتا ہے جدو بندے آتے ہیں وقت ضائع ہوتا ہے پیچھے بیٹھو جڑے بندے آتے ہیں پیچھے بیٹھو توجہ رکھو جناب آج میں پڑھنا چاہنا کل بشریت رسول پڑھی سی آج نسب رسول پڑھنا چاہنا
کہ رسول نسب کتنے بلند. کیوں نسب پڑھنا چاہنا؟ وہ واسطے آیت مجیدہ پڑھنا سورہ مبارکہ کلم. خالق کائنات فرماتے ہیں فلا تطع المکذبین، لوگوں یہ طے ہے کہ جھوٹوں کی اطاعت نہ کرنا. جب کرنا سچوں کی اطاعت کرنا، جب کرنا صادقین کی اطاعت کرنا. اے اطاعت نو پنجابی چاہتے ہیں مننا. مننا تسلیم دا معنی بھی مننا ہے، اطاعت دا معنی بھی مننا ہے، اور اتباع دا معنی بھی مننا ہے. میں وہ اتباع کرنی ہے کی مطلب مننا ہے، اطاعت کرنی ہے کی مطلب مننا ہے، انہوں تسلیم کرنا ہے کی مطلب ہے مننا ہے. مننا ہے نا. اللہ فرماتا ہے فلا تطع المکذبین، جھوٹوں کی اطاعت نہ کرو. جدو اللہ نے جھوٹیاں دے منن تو آپ ہی منع کر دیتا ہے، پھر سچیاں نو ہی مننا چاہیے نا، جھوٹیاں نو تو نہیں مننا. اگے اللہ نے ایک لسٹ بیان کی ہے کہ کنوں کنوں نہیں مننا. پاگل اسی کوئی نہیں، نہ کسی نہ زیدہ ساڑی قبلہ. اللہ پاک ارشاد فرماتے لا تطع کل حلاف مہین، سورہ قلم آیت نمبر 10. اللہ فرماتا ہے خبردار کبھی بھی کسی قسمیں کھانے والے کی اطاعت نہ کر. جڑا بہت ہی قسمیں کھائے نا وہ بھی بہت جھوٹ ہی بولتا جی. جو زیادہ قسمیں اٹھائے اس کی اطاعت نہ کرنا. اگے جناب پھر کمال ہے، ہن تو جو تھوڑی ہوئی ہے خلاف مہین، ذلیل کی اطاعت نہ کرنا. جب کرنا کسی جلیل کی اطاعت کرنا. کیا بات ہے. پھر خالق فرماتا ہے ہمازن، جو لوگوں کے عیب بیان کرے اس کی اطاعت نہ کرنا. مشائم بالنمیم، لوگوں کی چغلیاں کرنے والے کی کبھی اطاعت نہ کرنا. پھر خالق فرماتا ہے مناعن للخیری، ہاں جو تمہیں خیر سے روکے نا اس کی اطاعت نہ کر. جو تمہیں خیر سے منع کرے، خیر کنوں آتے ہیں؟ نیکی نو. مثلا تسی ٹوٹی بوتل چک کے سائڈ تے رکھن لگے ہو، جڑا آکھے پئی رہن دے وہ دے آکھے نہیں لگنا، وہ کسی نو نقصان ہو جائے گا. چک کے سائڈ تے رکھو، وہ تنوں نیکی تو منع پہ کرتا ہے. تسی نماز پڑھن چلے ہو تے بندہ آندا بہ جا خیر ہے، نماز نہ پڑھنے چ خیر ہے، نماز نہ پڑھنے چ خیر نہیں، پڑھنے چ خیر ہے. اللہ دیا بندہ خیر نیکی نو آندے نے. جڑا بندہ کوئی نیکی کرن لگا ہے، جڑا روکے او دی آنکھیں نہیں لگنا، او دی اطاعت نہیں کرنی. اچھا جڑا خیر تو منع کرے او دی اطاعت نہیں کرنی. نبی فرمایا سی بلال آج جاگ حیا علی خیر العمل، آ جاؤ سب سے بہتر عمل کی طرف. یہ مطلب ہے کائنات تے سب تو بڑی خیر دا نام ولایت علی بن ابی طالب. جو ہمیں علی کی ولایت سے روکے گا ہم اس کی اطاعت نہیں کریں. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی. پھر خالق کائنات نے فرمایا معتدن، جو حد سے نکل جائے اس کی اطاعت نہ کرنا، جو حدیں توڑ دے اس کی اطاعت نہ کرنا، بلکہ حدوں کی محافظت کرنے والوں کی اطاعت کرنا. اور اگے ایک لفظ آیا میرا پورا مذہب وچ بند ہے، میرا پورا مذہب وچ بند ہے. خدا دی قسم اللہ فرماندا ہے اور خبردار معتدن تو بعد اسیمن، کبھی بھی کسی گناہگار کی اطاعت نہ کرنا ہے، کبھی بھی کسی گناہگار کی اطاعت نہ کرنا. قرآن دی عظمت دی قسم ہے سانو زد کسے نال نہیں، منیا ہی انہاں نو ہے جنہاں نال گناہ لگدا ہی نہیں. جدوں مننے ہیں صرف معصوم نو مننے ہیں، کسی ایسے نو مننے ہیں جدنا گناہ دی نسبت بھی نہ ہو سکے. تے جڑا اج دا موضوع ہے نسب، اس نسب تے ذرا توجہ فرماؤ. آخر تے اللہ فرماندا ہے جنوں پنجابی چ آندے نا جی 100 ہاتھ رسا، 100 ہاتھ رسا گنڈ سرے تے. ایک بندہ بولے ہے تہاڈی مہربانی جی کوئی تو پنجابی جاننے والا شکر ہے. چودھری فواد دے حلقے بھی ہے، چنگی پنجابی ٹکا کے بولی کسے 100 ہاتھ رسا تے سرے تے. وہ دا مطلب ہے لمیاں گلاں کرن دی بجائے اکو گل کر کے مکا دینا. اینو آندے نے 100 ہاتھ رسا تے گنڈ سرے تے. پھر سرے تے اللہ گنڈ دیتی ہے تے دل چ گنڈ پا لیں. اللہ فرماندا ہے خبردار کسی ایسے کی اطاعت نہ کرنا. میں کہ اللہ کون؟ اللہ فرماندا بتھیرے دسے نے، آخری صفت دساں کافی ٹھنڈ پہ جائے گی. کی اتلم بعد ذالک الزنیم، جس کا نسب کمزور ہو نا اس کی اطاعت نہ. صدقے جاواں مولا تو جزائے خیر دے. ضعیف النسب
سبحان اللہ. لو جی ویسے الحمدللہ مجمع بڑا بیدار ہے. ضعیف نسب انہوں آتے ہیں جہاں نسب کمزور ہو. لک کمزور ہوئے تو گزارا ہو جائے, لت کمزور ہوئے تو گزارا ہو جائے, اکھ کمزور صدقے جا گزارا ہو جاتا. یہ نسب کمزور ہوئے یہ بڑے عیب دی گل ہے. یہ 4 ترجمے 4 علماء نے کیتے ہیں, وہ سن لو. پہلا ترجمہ اشرف علی تھانوی, پڑھیا لکھیا لوگوں میری گل ہے. اشرف علی تھانوی بڑے معروف دیوبندیاں دے بزرگ نے جنہاں رحمت اللہ علیہ لکھیا جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں جو اللہ نے زنیم کہا ہے نا, ایک بندے نے مکے میں مصطفیٰ کی گستاخی کی تھی جسے اللہ نے زنیم کہا. جس نے مصطفیٰ کی گستاخی کی تھی اس کو اللہ نے زنیم کہا. جس نے بچوں کو کہا کہ محمد کے پیچھے تالیاں مارو اور کہو یہ مجنون ہے. خالق کائنات فرماتے ہیں میرے حبیب والقلمی وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون, تو اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے مجنون نہیں ہے, تجھے جنون نہیں ہے. تیرے دماغ پر کبھی ایسا اثر نہیں ہوتا, نہ تجھے سایہ ہے, نہ تجھ پر شیطان آتا ہے, اور نہ تجھ پہ جادو. میرے حبیب تو بالکل مجنون نہیں ہے. یہ جو کہہ رہا ہے یہ تو زنیم ہے, یہ جو کہہ رہا ہے یہ تو زنیم ہے. پہلا ترجمہ, دوجا ترجا تے چوتھا 4 تھان کھول کے سٹے ہون نا بیبیاں دے سامنے, بھین جی جڑا مرضی لے لو, کوئی تو لینا ہی پیندا نا وچ. تواڈے سامنے بھی 4 تھان کھولے ہون, لوگ کہندے تینوں پسند ہی کوئی نہیں پیا آوندا. 4 ترجمے میں جناب دے سامنے رکھنا, جڑا جنوں پسند آوندا وہ رکھ لے. پہلا ترجمہ کمال کیتی ہے اشرف علی تھانوی نے. وہ فرماتے ہیں یہ ایسے بندے کے متعلق آیت اتری ہے جو ہوتا کسی خاندان سے ہے, منسوب کسی خاندان سے. سبحان اللہ. جو ہوتا کسی خاندان سے ہے اور منسوب کسی خاندان سے ہوتا ہے. یعنی نو سمجھو ذرا, یعنی جتھے یعنی آئے گا نا اتنے سارا مطلب واضح ہو جائے گا. بہت شکریہ. وہ اندر کوئی بندہ ہو کسی اور خاندان سے اور منسوب کسی اور خاندان سے, یعنی تو بات ٹھنڈ ہی پہ گئی ہے. فرماتے ہیں یعنی حرام زادہ, یعنی اچھا حرام زادہ. چلو انہاں ترجمہ کیتا ہے. کچھ بندے آتے ہیں سعودی عرب والے ترجمہ ٹھیک کر دیں, انہوں نے پڑھ لیں. شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس سعودی عرب میرے کو موجود ہے جی. 4 نسخے موجود نے. وہ ہر وار حج تے جائیے نا, میں تو ایک ہی کیتا ہے, حاجیاں دے نے سعودی عرب والے اردو ترجمہ کر کے. تواڈے کول ہوے گا ضرور, کسی حاجی نو پوچھنا, وہ ضرور دے نے. وہ میں ترجمہ پڑھیا. وہ کی فرماتے ہیں شاہ فہد قرآن کریم پرنٹنگ کمپلیکس. وہ حرام زادہ نہیں لکھتے, انہیں لفظ بدلے. چلو یہ پسند آئے تے رکھ لو, ولد الحرام. میرا خیال گل کی اشرف علی تھانوی, شاہ فہد. اس تو بعد سبحان سبحان بندے نے کی حضور کو پوچھا کہ میرا باپ کون تھا, تے نبی تے وہی دسنا سی نا جڑا ہے. وہ نبی تے سچے نے نا, نبی تے صادق نے نا. اللہ فرماندا پہلا پوچھ دیو میرا ابا کون سی, جے نبی دس دیندا تے پھر اگوں پیڑے پیندے ہو. پیڑے پین والی گل ہی. ایک بندے نے کی پوچھا, وہ بھی قرآن چ لکھیا سائڈ تے. وہ فرماتے ہیں ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ جب میں سفر پہ چلا جاتا ہوں پیچھے میری بیوی ٹھیک رہتی ہے نا, پیچھے میری بیوی کا کردار میرے جانے کے بعد ٹھیک رہتا ہے؟ تو کی خیال ہے میرے پیغمبر تھے, آپ مستورات تو پردہ فرماندے سن. اگرچہ ساری امت دیاں بیٹیاں نبی دیاں بیٹیاں ہوندیاں, لیکن پیغمبر اعظم سن دسن واسطے کہ نظر تھلے رکھنیاں, بی بی نو بار بار نہیں ویکھنا. پیغمبر نو لوگ پوچھتے سن کہ میری بیوی دا کردار کی ہے. پیغمبر نو لوگ پوچھتے سن کہ میرا باپ کون تھا. میں سوال کر رہا حضرات, اگر پیغمبر کو لوگ پوچھتے تھے کہ میرے جانے کے بعد میرے گھر والی کیسی ہے اور میرا باپ کون تھا, مجھے زمانہ قرآن ہاتھ میں لے کے بتائے اور علم غیب کسے کہتے ہیں. ہائے ہائے بھائی کیا بات ہے یار, اور علم غیب کیوں آتا ہے کہ بندہ گھر نہ ہوئے تو نبی کو آ کے پوچھے میرے تو بعد میری بیوی کا کردار شرافت دا ٹھیک ہے. اور یہ پوچھنا یہ مطلب ہے حضور لوگوں کے کرداروں سے بھی واقف تھے اور حضور لوگوں کے نسبوں سے بھی واقف تھے. یہ مطلب اس دور نسب دا پرابلم ہے سی نا یار, ہے سی.
نہیں ہو رہا ہے مجیدہ پڑھ دینا کی یاد کرو گے سورہ مبارکہ نساء خالق کائنات نے آواز دیتی وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ لوگوں اعلان ہو رہا ہے اسلام کی روشنی پھیل چکی ہے جہالت جا چکی ہے اب ان عورتوں سے بندے نکاح نہیں کر سکیں گے جو ان کے باپ کے نکاح میں رہ چکی ہے سار اٹھا کے سنو نہایت ہوش نال سنو بندے اپنیاں انہاں ماواں نال نکاح کرتے سن جڑیاں ستیلیاں ماواں ہوندیاں سن پیو شادی کر لیندا سی باپ فوت ہو جاندا سی تے جڑی ستیلی اماں جنوں مترئی ماں نے ایک بندہ آیا وہ فوت ہو گئی اماں وہ دے سر تے کپڑا سٹ گیا وہ دا مطلب یہ سی کہ میں تیرے نال شادی کرنا چاہنا یہ اس زمانے دا رواج سی کہ وہ کپڑا اتنے سٹ جاندے سن شادی دا پیغام دے گیا اتنے کپڑا سٹ گئے وہ بی بی اس چادر سنے وہ دے بوئے تے آ گئی جتھے چادرہ محفوظ رہندیاں تھا واہ واہ سال اٹھاؤ یار جڑے خاندان نے چادر اور چار دیواری دا تحفظ دسے میری نبی دی بارگاہ چاہی تے کہن لگی تیری عزت دی قسم ہے جدوں دے میں اے تواڈے صحابی دے گھر آئی ہاں میں او دی اولاد نو اپنی اولاد سمجھے نبی آکھیا ٹھیک سمجھے میں او دیاں تیاں نو اپنی تیاں سمجھیا نبی آکھیا ٹھیک سمجھے میں او دیاں پتراں نو اپنا پتر سمجھیا حضور فرمایا ٹھیک سمجھے تے فرمایا او پتر ہے جڑا مینوں شادی دا پیغام دے گیا آ چادر میرے تے سٹ گیا نبی نے فرمایا انہوں بلایا جائے جدو بلا کے حاضر ہویا نام انہوں نے لکھیا جی حضرت ابو قیس فوت ہوئے قیس انہوں دا بیٹا سی قیس حاضر ہویا حضور نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں لگتا پیا کہ اسلام آ چکا ہے قوانین جہالت دے جا چکے ہیں اور اسلام دی روشنی آ چکی ہے اتوں جبریل آ گئے اے آج سنائی وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ ان عورتوں سے اب نکاح نہیں ہوگا جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہیں میرے عزیز دوستو ہن بھی سن لو نوجوانوں ماں اسے ہی کہتے ہیں جو باپ کے نکاح میں آ جائے ہائے ہائے جس سے باپ نکاح کرے وہی اماں ہوتی ہے تیری اماں ایک کے ترے انہیں اور کیتیاں نے تیرے ابے نے ساریاں تیریاں ماواں نے ساریاں تیریاں ماواں نے انہوں ماں دی نظر نہ ویکھ نہیں کیوں خالق کائنات فرماندا ہے خبردار یہ تم پہ حرام ہے الا ما قد سلفا ہاں جو گزر گئی وہ گزر گئی ہن میں نے لطف آیا کئی بندے نوں آیت دا ترجمہ بھی ہوندا ہے جو گزر گئی وہ گزر گئی میرے نام ملنا جے قرآن دا واسطہ بولو کیا ایسا نہ ہوتا ایسا نہ ہوتا تو کیوں اللہ فرماتا جو گزر گئی وہ گزر گئی اللہ نے فرمایا آگے بھی سن لو یہ اسی طرح تمہاری مائیں تم پہ حرام ہیں کیسے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی جس طرح مائیں بھی حرام ہیں بیٹیاں بھی حرام ہیں بہنیں بھی حرام ہیں پھوپھیاں بھی حرام ہیں خالائیں بھی حرام ہیں پانچیاں بھی حرام ہیں بھتیجیاں بھی حرام ہیں اب حرام رہے گا حلال ہاں دوجی آج سنو جی سورہ مبارکہ بقرہ النساء خالق فرماندا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اب دو بہنیں ایک گھر میں اکٹھی شادی نہیں کر سکتی ادوں دو بہناں نال کٹھیاں شادی کر لیندے سن ایک بندہ دو سکیاں بہناں نال کردا سی ہن کئی بندے پہ سوچتے ہیں مہربانی میں نہیں اگوں کر لیں گے سن ساڑی نال شادی سسٹر ان لا نال شادی اللہ فرمایا ہن نہ ہاں ایک گل ہے الا ما قد سلفا جو گزر گئی یہ مطلب اس طرح ہوندا سی سید ابو العلا مودودی نو بندے پڑھے لکھے جانتے انہوں نے ایک گل کی تھی تفہیم القرآن بہت لطیف گل وہ فرماتے ہیں اب ہمارا حق نہیں کہ ان کو تنقید کا نشان نہ بنائیں کیونکہ ان اللہ کانا غفور الرحیمہ اس لیے کہ اللہ غفور بھی ہے رحیم بھی ہے اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا رحم کر دیا تھا جب اللہ گل چھڑ چھڑی ہے تو سانو بھی چھڑ دینی چاہیے کنے بندے میرے نہ بولے 20 صرف اللہ گل چھڑ دیتی ہے سانو بھی چھڑ دینی چاہیے وہ کدی کرتے سن چھڈو اگلی گل مودودی کیتی ہے بڑی کمال غصہ نہ کرنا وہ فرماتے ہیں ان نکاح جو کیا جاتے تھے ناجائز ان کے نتیجے کے متعلق بھی کچھ نہ کہیں وہ جڑے نکاح ہو جاندے سن بچے بھی تو پیدا ہوندے سن وہ آندے جڑے کوئی بچے پیدا ہوئے نا انہوں چھبیاں نہیں دینیاں تواڈے پیو دا نکاح انج ہویا سی فرمایا چھڈ دیو جدوں اللہ چھڈ دیتی
تے تسی بھی چھڑ دیو. دو لفظ لکھے نے مودودی نے, میرا مذہب ادھے چ بند ہے. وہ فرماتے ہیں اس دور میں بے علمی بھی تھی اور نادانی بھی تھی. جدوں دی اللہ پہ گل کرتا ہے کہ متریاں ماواں نال نکاح کر دے سو تے سالیاں نال شادی کر لیندے سو, وہ بے علمی تھی اور جہالت تھی. بے علمی بھی تھی, نادانی بھی تھی. یہ بے علمی اس کو کہتے ہیں جہاں علم نہ ہو, نادانی اسے کہتے ہیں جہاں بے وقوفی ہو. میں دا پنڈ دادن خان چ پنجابی ترجمہ لائٹ کر دینا کہ پتہ نہیں سی کتھے نکاح کرنا ہے, کتھے نکاح نہیں, پتہ ہی نہیں سی حلال کیا ہے. پھر ایک بار آکھو جی پتہ ہی نہیں سی حلال کیا ہے, جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے. حضرات ضروری اعلان سن لو, ایک دور ایسا سی جدوں لوگاں نو پتہ ہی نہیں سی جائز کی ہے, ناجائز کی ہے, حلال کی ہے, حرام کی ہے. میرا قرآن تے ہاتھ ہے, جدوں لوگاں نو کوئی پتہ نہیں سی نا, اسی انہاں نو مننے ہیں جنہاں نو اودوں بھی پتہ سی. سبحان اللہ, مولا تانوں جزائے خیر عطا فرما. ہاں جدوں لوگاں نو کوئی پتہ نہیں سی. صدقے جاواں, صدقے جاواں میرا محترم مجمع. جتھے اس قسم ہوں میں ایک سوال کرنا تے کہ مجلس نو ٹورنا, جہاں نسب کی یہ حالت تھی, ہائے ہائے, جہاں نسب کی یہ حالت تھی, اب بندے خود سوچیں اللہ کیسے بندے کی اطاعت واجب کرے گا. کسی ایسے کی کرے گا جس کے نسب جیسا کسی کا نسب نہ, جس کے حسب جیسا کسی کا حسب نہ ہو. اللہ فرماتا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ, رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے. یہ مطلب ہے جویں نبی دی بشریت نبی دا کمال ہے, ایویں نبی دے نسب وچ نبی دا کمال. ہن میں نسب رسول قرآن چ پڑھن لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورہ مبارکہ بقرہ. اللہ فرماتا ہے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل. میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب ابراہیم اور اسماعیل ہمارے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے. ہاں, ہمارے گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور کہتے کیا تھے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہماری محنت کو قبول کر لینا, تیرا گھر بنا رہے ہیں, ہماری محنت کو قبول کرنا, تو سمیع بھی ہے, ہاں صدقے جاواں تو علیم بھی ہے. اللہ فرمایا میرا گھر شروع کیتا جے, منگو کی منگ دے, گل کرو کی منگتے ہو. پوری کائنات جان دی ہے گھر اللہ دا یا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنایا سی یا حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. ہے سارا مجمع چپ ہو گیا. یہ مطلب سارے مجمع نے غصہ لگ گیا. تہاڈا کی خیال ہے میں بوٹی پیتی, مینوں ہوش نہیں, میں جان کے رضی اللہ آکھیا, جان کے کیوں آکھیا والا پکوڑے کٹنے ہون نا یا جلیبیاں, تھوڑا تیل تتا ہویا ہو تو چک چھٹا ماری تے تھوڑا جا تاکہ تا دا پتہ لگ جائے لیکن نہ کو تا ہے تو مطلب پکوڑے خراب نہ ہو جائیں. میں مجمع دا تا ویکھیا تے تا کمال ہے. جویں ہی میں رضی اللہ آکھیا نا اوویں سارا مجمع چپ ہو گیا. ہن میرا دل کردا میں دوجی دنیا نال گل کراں. تسی اندازہ لاؤ جیڑا گھر بنان والے علیہ السلام نے اے وچ آون والا رضی اللہ کیویں ہو گیا. سبحان اللہ, دو نبیاں نے بنایا تے دوویں علیہ السلام سن. اللہ فرمایا میرا گھر شروع کیتا جے منگو کی منگدے ہو, جو نہ منگے وہ اج دا میرا موضوع ہے. دوویں نبی فرماندے ربنا وجعلنا مسلمین لک, پہلا تے ساڈے دوواں تے مہراں لا کہ اسی مسلم ہاں مشرک نہیں ہیں. کیا بات ہے, ہم تیرے تسلیم کرنے والے ہیں, ہمارا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. فرمایا تسی تواڈے جدا کوئی بڑا مسلمان ہوندا تے او دے کول بنوا لیندا, تواڈے تو بڑا مسلم کیڑا, تاں ہی تے تواڈے کول کعبہ پہ بنانا. گل کرو منگدے کی ہو. جے مستری ہوندے تے مٹھائی منگدے, مستری نہیں سن, دوویں نبی سن. انہاں جو اللہ کولوں منگیا ہے وہ میرے نبی دا نسب ہے. آج دا موضوع ہے کمال نسب. انہاں دوواں کی منگیا, ربنا جی دسو ومن ذریتنا امتن مسلمتن لکا, صدقے جی صدقے جی, اے اللہ ہماری نسل میں مسلمان بھیج, صدقے ہماری ذریت میں مسلمان بھیج. اللہ فرمایا کی کرنا نہیں, فرمایا پہلا بھیجنا میری نسل چ مسلمان, امت چ نہیں, ذریت میں مسلمان بھیج. کیوں؟ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم, پہلے مسلمان بھیج
پھر ان کی گود میں محمد بھیج، پہلے مسلمان بھیج، تیرے نسب تو صدقے، پہلے مسلمان بھیج، پھر ان کی گودوں میں محمد بھیج، ان میں رسول بھیج۔ حضرات پہلے مسلمان آئے ہیں، بعد میں رسول آئے ہیں۔ پہلے مسلمان آئے نے، نبی پاک بعد چاہے نے۔ اے میز میرے آن تو پہلا موجود سی، یار میں کل آیا ادو نہیں اتنے سی، آج آیا ادو نہیں اتنے سی، اتنے لکھا سلام یا حسین۔ اے میرے بیٹے شاگرد نے چک کے قرآن اتنے رکھ دیتا ہے، اس ایک باری بھی نہیں پوچھا کپڑا پا کے کہ نہیں، نہ انہوں پتہ پا کے، انہوں پتہ ہے بشاری محرم پہ کران دینا، انہوں پتہ ہے اس میز تے مولوی قرآن رکھنا ہے، اس میز تے ذاکر نے اپنی قصائد دی بک رکھنی ہے، انہوں پاک ہونا چاہیے، ہونا چاہیے۔ قرآن میں بعد وچ رکھے ہے، یہ پہلے پاک سی، قرآن میں بعد وچ رکھے ہے، یہ پہلے پاک سی۔ یہ بانیاں نو پتہ ہے کہ جتھے قرآن رکھنا ہوئے تھلے کپڑا کیسا چاہیے، اللہ نو نہیں پتا جس گود وچ محمد رکھنا ہوئے بندہ کیسا چاہیے۔ واہ واہ، آباد و شاد رہو۔ حضرات یہ آپ نے کپڑا بچھایا ہے قرآن کے لیے، اللہ نے مسلمان بھیجے ہیں محمد مصطفیٰ کے لیے۔ پہلے مسلمان بھیج، ان میں رسول بھیج۔ یہ مطلب ہے دو قسماں نے مسلمانہ دیاں، ایک وہ جن کو نبی خود مسلمان کرتا ہے، ایک وہ جن کی گودوں میں محمد آتا ہے۔ مسلمان کرنا اور ہے، مسلمان کی گود میں آنا پھر بولو، جڑے نبی مسلمان کیتے نے وہ اور نے، جنہ دی گود چ نبی آیا وہ اور نے۔ جو مسلمان نبی نے کیے ہیں بت چھڑا چھڑا کے، غلط نکاح چھڑا چھڑا کے، سود چھڑا چھڑا کے، جوا چھڑا چھڑا کے، جو مسلمان نبی نے خود کیے ہیں ان کو رضی اللہ کہتے ہیں۔ جن کی گود میں خود آیا ہے انہیں علیہ السلام کہتے لو جی بڑا لطف آیا تہاڈی توجہ دا۔ یہ مطلب پہلے مسلمان آئے نے، پھر رسول آئے نے، پھر رسول آئے نے، مسلمانہ دیاں گوداں چاہے نے۔ وہ امت ابراہیم سن کے ذریت ابراہیم، ویکھ لو کوئی بندہ آندا جاندا ویکھ لو۔ محترم سامعین جڑے ابراہیم منگے نے ذریت چوں منگے نے کہ امت چوں، اور تہاڈی خیر ہوے ذریت چوں۔ یہ مطلب ہے ذریت والے اور نے، امت والے اور نے۔ مہربانی فرمائی تین قرآن دا واسطہ ہی جے پوچھنا ہی نہ کلمہ پڑھیا کہ نہیں، وہ کسے امت والے نو پوچھی، ذریت والے نو نہ پوچھی۔ نہیں نہیں نہیں، سید بیٹھا کوئی، سید بسم اللہ، شاہ صاحب بیٹھے نے۔ مینوں تسی پوچھ سکتے ہو کہ مولوی تواڈے وچوں میں سغیر سید ہاں، تسی مینوں پوچھ سکتے ہو کہ تواڈے جو کلمہ پہلا کنے پڑھے؟ کسے پڑھے سی نا، دادے پڑھیا ہوئے گا یا پردادے پڑھیا ہوئے گا، یار ہندوستان چ پیدا ہوئے ہندو شندو ہوں گے، پھر کسے کلمہ پڑھے؟ تسی مینوں پوچھ سکتے ہو کہ تواڈے چوں سب تو پہلا کلمہ کنے پڑھے؟ غصے والی گل کوئی نہیں، پوچھ لو، مینوں پتہ کوئی نہیں ہو جائے۔ ویسے پوچھ سکتے ہو کہ تواڈے چوں، غصہ نہیں کیتا کیونکہ کسے پڑھیا ہی سی، کسے پڑھیا ہونا۔ میں مسلمان ہاں، مینوں پتہ میری اماں تے ابا مسلمان، دادا تے دادی، نانا تے نانی، اتوں تک میں جاننا۔ اتنے ساڈے گھر شجرا ہی کوئی نہیں تے نہ سانوں رکھن دی لوڑ ہے، ایویں کتے پھڑے جائیے۔ اب بچوں کو ہندو نکل پایا، مشرق نکل پایا، سکھ نکل، بےزتی ہی ہونی ہے نا، تو چھڈو پرا، سانوں گھر ٹنگن دی لوڑ کیڑی؟ یہ سید نے نہ گھر شجرا ٹنگے ہے۔ جہاں یہاں نوں پوچھے شاہ جی تواڈے چوں پہلا کلمہ کنے پڑھے؟ تواڈے چوں پہلا کلمہ کنے پڑھے؟ کول اہل حدیث بھی ہویا نا، اس عرق مار کے آکھنا مرے سید نہیں، تو غور ہی نہیں فرمایا۔ یہ مطلب ہے غیر سیدوں تے بندہ پوچھ سکتا ہے کہ تواڈے جو پہلا کلمہ کنے پڑھے ہے، تے سیداں نوں بندہ پوچھے تواڈے جو پہلا کس پڑھے ہے، لوگ آکھن گے یا کر او سید نہیں، سیداں دے آخری پیو دا نام علی ہے۔ صدقے جاواں جتھوں سادات شروع ہوئے نے، علی تے زہرا دی اولاد نے نا۔ یہ مطلب ہے میں ہاتھ مکی بندیاں دی، اور تو جدو علی کے بیٹے سے کلمہ نہیں پوچھ سکتا، علی کے باپ سے کیسے کلمہ پوچھ؟
اجازت نہیں علی دے بیٹے کو کلمہ پوچھے. واہ سبحان اللہ. یہ حضرت ابراہیم نے یا علی شکریہ حضرت ابراہیم نے مسلمان منگے نے. یا علی خیر راضی ہیں جی. حضرت ابراہیم نے مسلمان منگے نے امت چوں کہ ضروریت چوں. یہ مطلب ہے ضروریت ہے مسلمانوں نے تیری سلام علیکم ہی کوئی نہیں. تیری جنی سلام علیکم ہے امت دیا مسلمانوں نال اور ضروریت ہے مسلم. فار ایگزامپل کنوں آندے نے جیل میں جی مثال کے طور پر میں تینوں مثال کے طور پر ایک دسنا ضروریت ہے ابراہیم باقی ساری ٹھنڈ پہ جائے گی. میں لب دی جو لب لے شادی پہ ہوندی سی بھتیجے دی شادی سی نکاح چاچا پہ پڑھتا سی تو ہم تو کو نہیں چیتا ویسے کے لیے جس نے ہمیں ابراہیم کی ضروریت میں صدقہ جاواں مولا تو انہوں جزائے خیر دے. اے ہے ضروریت ابراہیم دا مسلمان. ضروریت ابراہیم دا مسلمان ہے ابو طالب. اتھے عملہ دے ہون گے نبیڑے. اگلی ہوں دی جگہ کی ذات کسے نہیں پوچھنی. چلو ٹھیک ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نو جان دے تھوڑا بہت. حضرت یوسف علیہ السلام نو مہربانی کو جیل میں حضرت یوسف دی گل نہیں میں کرتا. حضرت یوسف نبی دی گل کر. انہاں دے عمل نو بھی جان دے ہو کہ انہاں دا کمال دا عمل ہے وے سونے بڑے سن. وہ بی بی 7ویں کمرے چ لے گئی. انہاں دا عمل ہے وے پہ وہ قابو نہیں آئے. بولو بھائی بولو. آ جڑے اپنے آپ سونا سمجھ دو 2 گھنٹے شیشے کھلوندے تسی توجہ فرماؤ. چھوٹے بچے نے گل کر رہے ہیں 12-14 سال دے بچے نے گل کر رہے ہیں. اللہ تہاڈیاں خوبصورتیاں سلامت رکھے. یہ قرآن پڑھیا کرو تو پتہ لگے قرآن سانوں کی آندا. کئی بچوں کو آکھیے نا اتنے میسج کیوں کیتا تینوں شرم نہیں آئی. وہ آندا میں تے ابا جی سیدھا سادہ بھولا بھالا جے انہیں مینوں پھسا دے. بھولے بھالے سارے دھیان نال سن لو. بھولے بھی تو بیٹھے ہی نا سارے اتنے ہی. آ چلو دوجے کمرے رمڑے ہوئے اتنے بھولے بھی تو بیٹھے نا. بھولے ہو آ بھولیا ادھر میں ہاں بھولے آ بھولا آؤ پیچھے بھولا ایڈے ایڈے سارے جن بھولے ہو. تمہیں گل دساں یہ بھولے بھولے کر کے سانو دا نہ لاؤ ماں پیو. جے تمہیں قرآن آتا ہے تو حضرت یوسف کا قصہ تمہیں کسے سنائے ہے. 7ویں کمرے چ بی بی کو دوڑے نے آ مگروں کڑتا پاٹا ہے اگوں کڑتا نہیں پاٹا. اللہ تینوں قرآن چ مت دیتی ہے بھولا پاڑیا ایویں دا نہ لائیں. یہ 7ویں کمرے چ بھی پھس جائے نا کسے چڑے لگے تے باہر نکل کے دسنا ہی میری ماں بھی شریف ہے. ہاں صدقے جاواں میرا باپ بھی شریف ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام دا عمل ہے کہ نہیں؟ بڑا بڑا عمل ہے. تے جو جیل کے آنے تے قیدی نے بکواس کی تھی انہوں عمل دسنا چاہیے سی نا کہ میں وہ ماں جس زلیخا کو جان چھڑا کے باہر نکلے نے اور میں تقوی دی زندگی گزار رہے ہیں میں عصمت دی زندگی گزار رہے ہیں میرے سے کوئی عیب نہیں. عمل کیوں نہیں دسیا جدوں انہیں پہلی گل کی تھی. حضرت یوسف فرماتے ہیں واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. اعتراض کرنے والا اعتراض کر رہا ہے. یوسف عمل نہیں بتا رہے نسب بتا رہے ہیں. کی سن رہے ہو؟ فرماتے ہیں میں اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں. آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب. یعقوب میرا باپ اسحاق اس کا باپ ابراہیم اس کا باپ. اور سنو ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیئا. ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. ہم وہ ہیں ہم میں نہیں آئی نہیں وہی میں نہیں ہم وہ ہیں. میں نہیں کہہ سکتا ہم میں مشرک کوئی نہیں. یہ شاعر ہی کہہ سکتا کیونکہ پیو دادے پردادے وچ مشرک کوئی نہیں. تاں سید نے فرماتے ہیں یوسف ہم وہ ہیں جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا. ذالک من فضل اللہ علینا. یہی تو ہم پہ اللہ کا فضل ہے. ہائے ہائے لوگ آتے ہیں ساڑیاں 20 مجھاں ہو گئی ہیں ساڑھے تے آج کل اللہ دا فضل ہے. 2 منڈے باہر ٹر گئے نے ساڑھے تے اللہ دا فضل ہے. کرونا ساڑھے گھر نہیں آیا ساڑھے تے اللہ دا فضل ہے. خبردار سب تو بڑا فضل مشرک نہ ہونا ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا.
یہ سب سے بڑا فخر ہے. حضرت یوسف فرماتے ہیں ہم باپ دادا سے مشرک نہیں, یہ ہم پہ اللہ کا فضل ہے. وَعَلَى النَّاسِ اور لوگوں پر بھی ہے. یہ تشریح بڑی کمال کیتی نے. اے لکھیے نا, فرماتے ہیں ہم پہ جو اللہ کا فضل ہے وہ اور ہے, جو یوسف پہ ہے وہ اور ہے. کیوں؟ بڑی لطف کی گل ہے. وہ فرماتے ہیں یوسف پہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ان کے نسل باپ دادا پردادا نگر دادا ان میں مشرک کوئی نہیں. یہ ان پہ اللہ کا فضل ہے. اور امت پہ یہ فضل ہے کہ اس کو ہادی ایسا مل گیا جس کی نسل میں مشرک کوئی نہیں. یہ مطلب ہے شکر وہ کرے جس کو ہادی ایسا ملا ہو جس کی نسل میں مشرک کوئی نہیں. حضرات آخری بات سنیے, لوگ ہمیں کافر کہیں یا مشرک کہیں, ہم قرآن سینے پہ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کافر کہو یا مشرک کہو. ہم نے جن کو مانا ہے نا ان کا نہ کوئی دادا مشرک ہے نہ کوئی پردادا مشرک ہے. ہم عالی نسب لوگوں کو ماننے والے ہیں. نوجوانوں تھوڑی جوانی دی ذکر کیتا تو پھر سنو. حضرت علی اکبر علیہ السلام نے میدان کربلا ایک رجز پڑھے, تو سنو ذرا نسب کیا ہے. سنو شہزادے دا جملہ, مصاحب سننا ہے اج شہزادے دی فضیلت دے جملہ بھی سنو. میرے مولا رکاباں تے زور دے کے کھڑے ہوئے, پوریاں تناباں کھچ کے گھوڑے دیا کھڑے ہو گئے فرماتے جو نہیں جانتا وہ جان لے. کنوں سواد نہیں پیا ہوگا. حضرت علی اکبر بول رہے ہیں جو نہیں جانتا وہ جان لے, جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے, میں علی ہوں. آخری بندے تک ہاتھ بلند ہو گئے, میں علی ہوں. اور علی وہ جو حسین کا بیٹا, اور حسین وہ جو علی کا بیٹا, اور علی وہ جو ابو طالب کا بیٹا. کدی اپنے پیر دا جملہ سنو سونے نوجوان, مولا تھوڑیاں جوانیاں سلامت رکھے. حضرت علی اکبر دا صدقہ کی فرماندے تم میرے باپ سے بیعت مانگتے. آئے ہائے, تسی ذرا سوالیہ انداز نہیں دیکھا, سوالیہ انداز. میرے مولا فرماندے تم میرے باپ سے بیعت کے طلبگار. اے سونیا تیرے حسن تو صدقے. تے منہ جو گل ایڈی وڈی کیتی نے, ساری تقریر جنوں یاد ہے پہلی آیت تو لے کے آخری آیت تک. آج میں نسب پڑھ رہا ہوں کیونکہ وہ شہزادہ جنہوں شبیر رکھا سی, اللہ گواہ رہنا اسے بھیج رہا ہوں جو چلتا بھی تیرے رسول کی طرح ہے, جو بولتا بھی تیرے رسول کی طرح ہے, جو ظاہر و باطن میں تیرے رسول کی شبیہ ہے. نبی دے نسب بیان کرنا تو بڑا طریقہ میرے کو کوئی نہیں. علی اکبر فرما دے میرے باپ سے بیعت مانگنے والوں تم ترستے ہی رہو گے, کیونکہ کوئی بھی کم نسب ہم سے بیعت نہیں لے سکتا. جس کا نسب ہی ٹھیک نہ ہو وہ ہم سے بیعت کیسے لے گا. بد نسباں وچ پھس گئیاں نے علی دیاں بیٹی. بہت برے لوگاں چو گزریاں نے حیدر دیاں بیٹی. کیوں ہائے ہائے پہ کر دیو. آج آ گئی ہیں نا جنگل چ زہرا دیاں لاڈی. کدی تبل وجدے سن تے ایک دستہ ہوندا سی, کدی تبل وجدے سن تے دوجا دستہ آ جاندا سی, کبھی تبل وجدے سن باجے وجدے سن تے زہرا دی لاڈلی ویر دے کول جا کے یا بلا کے پوچھدی سی ہن باجے کیوں وجے نے. تے شبیر پہن دے سر تے ہاتھ رکھ کے فرماندے سن اکبر دیاں قاتلاں چ اضافہ ہو گیا. ہن واجے کیوں وجے نے, میرے قاتلاں چ اضافہ ہو گیا. بہن نے کلے شبیر نو اپنے کمرے چ بلایا. حضرت اونو محمد نو آندے نے تسی نال دے کمرے چلے جاؤ, خیمے چلے جاؤ. وہ نال دے خیمے چ گئے نے تے بی بی کلے ویر نو بٹھا کے ایک گل کیتی. میرا آنسو پہلا تاں آ جاندا ہے کہ میرے ذہن چ گل پہلا آندی, تہاڈا شاید بعد وچ آ جاندا جدوں تسی سنتے. سامنے بٹھا کے نا اپنے خیمے دے وچ کلے ویر نو تے بی بی ایک گل کیتی ہے آہ پر کے. آہ پر یہ فرمایا آہ نہ بھر, اما دی جائی اجے میں موجود ہوں تے گل کر. ویکھ کے نا ویر دے چہرے لو تے بی بی فرماندی ہے ویر تیرا کوئی بھی نہیں رہ گیا اس طرح. انہاں دے جو ساتھی آوندے نے تیرا ساتھی کوئی بھی نہیں جنوں تو بلائے. سیدی صاحب فرماندے نے بہن دا دل رکھن واسطے امام نے فرمایا میرے ایسے ساتھی نے جڑی کائنات جڑے قربان کر دیں.
میرے عشق تے میری محبت ہے. فرمایا کیویں؟ کول بہ کے خط لکھیا نے. خط لکھیا نے ایک دوست نو. دوست نے نہ لکھیا، زہرا دی دھی دے بیٹھیاں لکھیا نے یا اخی حبیب. ہاں ہائے آکھن والےو کدی کسے کام چ نہ رو. حضرت حبیب ابن مظاہر نو جان دیو نا. امام حسین علیہ السلام دے روضہ مقدس تے جائیے تے شبیر نو سلام ایک واری ہوئے تے نو دو واری ہوندی، کیونکہ قبر اطہر تے زری نو جڑے جوزوار نے زری نو سلام کر کے انج ہوئیے تے اگے حبیب دی قبر ہے تے مقتل نو واپس آئیے تے پھر حبیب دی قبر ہے. میں جو پہلی باری گیا میں اس قبر تے لکھیا پڑھے ہن نہیں پتا السلام علیکہ یا قمر فاطمہ الزہرا، اے فاطمہ دا چن تیرے تے سلام ہوئے. میں اپنے استاد منڈی بہاؤدین صابر نقوی صاحب نے پوچھا، میں کہ قبلہ حبیب نو بھی لکھ دیتا ہے کہ زہرا دا چن؟ فرمایا بیٹا تو نہیں لکھیا؟ میں کہ نہیں چن لکھیا نے. میں کہ کیوں لکھیا نے؟ فرماتے نہیں یہ کربلا میں پہلا بندہ ہے جسے بی بی زینب نے لٹے ہوئے خیموں سے نکل کر بھائی کہہ کے پکارا تھا. پنڈ دادن خان دے قریب میں نے کوئی چپیڑ مارے، پنڈ دادن خان دے قریب میں نے کوئی تھو پھڑے. سب تو پہلے میں نے تسی یاد آنے کہ اتھے قریب شاہ صاحب کو قاسم شاہ صاحب کو میں محرم پڑھے اتھے کو بندہ کرے ہونا چاہ آجے، کیونکہ قریب دے بندے یاد ہو یار. سب تو پہلے تسی یاد ہونا کیونکہ اتھوں دے تسی ہونا. آئے آئے کوفے تو کربلا بہت دور نہیں. جڑے میں لٹی گئی ہے نا زہرا دی تھی تے باہر نکل کے سجاد نو موڈیاں تے چوک کے واہ حجابہ کہہ کے جو باہر نکلی ہے او دو ایک واری کوفے المو کر کے فرما دیے اے ویر حبیب اسی تیرے شہر دے نیڑے ہی اجڑ گئے. وہ دی قبر تے کام ویر لکھے. حضرت حبیب نو شبیر دا خط دکان دے تھڑے تے ملے. ایک دکان دے تھڑے تے کھلوتے سن. حضرت مسلم بن اوسجا مہندی پہ خرید دے سن. ضعیف آدمی سن، سفید داڑھی سی، مہندی لاندے سن. مہندی پہ خرید دینے جدو حبیب نو قاصد نے خط دیتا ہے. آنج خط دیتا ہے حبیب دا چہرہ ویکھ کے او مہندی دی پوڑی ایتھے ہی پھڑ کے تے حضرت مسلم پوچھتے ہیں حبیب کوئی پریشانی؟ مومن وہ ہوندا جڑا چہرے تو ویکھ کے مومن دی پریشانی سمجھ ویکھ کے فرماتے ہیں کوئی پریشانی ہے؟ ہو سکا اجڑ گئے. ہو سکا خط کی دئی آندا امام حسین دا. کہنے کا خط کھول کے تو پڑھ کی ہوئے؟ کہنے کا کھولن تو بغیر ہی پتہ لگ گیا اجڑ گئے. حضرت مسلم دکان تو تھلے لا کے نہ تھڑے تو فرماتے میرے کان چ دس کیویں تینوں محسوس ہوئے؟ آئے ہائے کہ اسی اجڑ گئے ہیں. آ اجڑے بیٹھے ہو نا اتنے کالے کپڑے پا، کوئی شک نہیں انہوں دا اجڑنا ساڈا اجڑنا. حضرت حبیب نو حضرت مسلم پوچھیا کیویں پتہ لگ گئی اجڑ گئے؟ ہو سکا جڑا خط آیا نا یہ تے باہر میرا نام ایڈریس تا لکھے. اگے جن خط آتے سن میرے مولا لکھ دے سن من جانب حسین ابن علی. واہ سمجھدار. فرماندے نے پہلا زندگی دا خط ہے. خط دے باہر پہ لکھ دے نے من جانب حسین ابن فاطمہ. ماں دا نام خط دے باہر لکھیا نے. مینوں لگدا اسی اجڑن ہی والے ہاں. حبیب دے سامنے مسلم نے مہندی زمین تے سٹی تے لفظ منہ چوں نکلے کہن لگا ہن خون نالی خضاب ہوے گی. حضرت حبیب گھر آئے اندر وڑ کے بیوی نو کہنے لگے میں کربلا ٹر چلا جنگل وچ. ہویا کہ کہنے لگا مولا دا خط ہے سنا تے صحیح نا. پہلا جملہ یا اخی حبیب پڑھ کے فرماندے نے اجے تھوڑا اجڑے ہو عباس دی موجودگی وچ مینوں ویر پے آندے صدقے جاواں. آخری جملے نے حبیب دا جگر پھاڑ دیتا. وہ جملہ سن کے کوئی بندہ رہ نہ جائے گا پیچھے. تھلے آخر تے لکھیا سی حبیب میں تیرے شہر کے قریب ایک جنگل میں آ گیا ہوں، اگر تو آ سکتا ہے تو فوراً یہاں پہنچ جا. میں تجھے کبھی تکلیف نہ دیتا، میرے ساتھ زینب ہے. بس حبیب دا گھوڑا تیار ہویا، حبیب آ گیا. اوکھا ٹائم کو آیا جدو زہرا دی تھی اس گلی چو گزری اینج جدے وچ حبیب دا گھر سی. واہ واہ آباد رہو بابا آباد رہو جناب. کتھوں گزری؟ حضرت حبیب دے گھر کو. چپ کر گیا. حضرت سجاد دے آنسو ودے خون والے. بی بی فرمایا کیوں رویا؟ پھر فرمایا اماں چاچے حبیب دا مقام جدے کول پہ گزرنے ہیں یہ میرے چچا حبیب دا مقام. آڑا کوٹھے تے بچہ پہ پھر دا ادھا نا قاسم یہ حبیب دا بیٹا ہے. بی بی فرما دیئے سجاد کسے طریقے میرا اونٹ اس مکان تے نال لا.
मैं इस बच्चे के रस्ते पैगाम दे के हबीब दी बीवी नूं पुरसा दे। रोंदे क्यों हो? जिन्हों वीरां दा पुरसा किसी ने दिता, जिन्हों पुत्रां दा पुरसा किसी ने, आंदी मैं हबीब नूं पुरसा दे रहा बीवी नूं। ऊंट नाल लगा, हूँ बड़ा बहादुर बंदा है जिहड़ा आंसू रोक तो नहीं सकते। मुहिब्बा सी सारे। उस वेले मैनू माफ़ी दोगे ना, उस वेले बीबी दी ए हालत, ए जिहड़े दोवे हत्थ ने ना बीबी दे, ये गर्दन नाल दर्द। बीबी पाक दे चेहरा मुबारक उरिया नहीं सी। बीबी पाक दा चेहरा मुबारक अगे वाल सन सफेद, वाल इंज अगे नहीं, जिथे वाल पै मुकते सन ना बीबी दे, उथों खून के कतरे पै डिगते। हाए आखन वाले कभी किसी गम च आए नहीं। मारिया सी ना लोग पत्थर नाल यार, खून तो वगना सी ना। बीबी पाक दा वालों के रस्ते खून अंज पै डिगता सी। हजरत हबीब दा पुत्र उत्थे खलोता है, कभी वो सर लवेंदा, कभी वो सर लवेंदा। बीबी ने महसूस फरमाया हुणे हबीब दा सर वेखेगा तो मुक जाएगा। बीबी ने प्यो दे सर नूं वेखण तो पहला उन्होंने बुलाया, इलैया बेटे मेरे करीब आ। जदों बीबी आख्या ना करीब आ, वो बच्चा करीब आने की बजाय बीबी नूं वेख के एक कदम पिछे हट गया। बीबी वालों के पर्दे चो फरमाया मैं ही पई बुलानी हाँ, कोई और नहीं पे बुलांदा। कहने लगी बीबी तुसी कौन हो? फरमाया जिहदे वालों चो खून पे डिगदा मैं हाँ, तेनू पे बुलानी हाँ। मैनू क्यों बुलांदे हो? फरमाया तू डर ना, मेरे करीब आ, मैं तेरी कुछ लगनी हाँ, तू मेरा कुछ लगना है। कहने लगा जी तुसी साडे की लगदे हो? बीबी फरमाया तेरा प्यो मेरा वीर है, तू मेरा भतीजा है, तेरी अम्मा मेरी भरजाई है। इस बच्चे ने एक कदम अगे बढ़ के आख्या बीबी मैं तुहानू अगे कदी नहीं वेख्या। जे लमाड़ियो जदों आख्या ना मैं तुहानू अगे कदी नहीं वेख्या, ऊंट दी कोहान ते टक्कर मार के बीबी फरमांदी है मैनू अगे किसे भी नहीं सी वेख्या। मैनू लोका उदों वेख्या जदों मेरे वीरां दे मान मुके, मैनू लोका उदों वेख्या जदों मेरा अब्बास ना रहा। हाय आखन वाले हो। बीबी फरमाया छेती दस कौन है? मैं कासिम किदा बेटा है? हबीब इब्ने मुजाहिर दा। बाप किथे जांदा? जंगल ही तुर गया। फरमाते ने जंगल च क्यों गया? आखिरी जुमला गौर नाल सुनना, जदों आखे ना जंगल च क्यों गया, शहर नूं छड्ड के। बच्चा भोले मुंह नाल गल्लां करदा, ज़हरा दियां तियां उची रोंदियां, भोले जा मुंह नाल कहण लगा जंगल चो सानू खत आया। बीबी फरमाया कभी जंगलों चो भी खत आए ने? उन्हें जुमला आख्या, बीबी सकीना की चीख निकली। सुन गए जुमला? कहने लगा उत्थे साडे इमाम आए, मेरे बाप नूं खत आया सी। खत सुनिया ही? कहने लगा मैं नहीं सुनिया, मैनू बाहर कढ़िया ने। मेरी अम्मी ते मेरा अब्बा खत पढ़ते सन। एक जुमला मैं सुने है, जदों दोवें रो पै ने उदों मैं नेड़े होया। रो रो के मेरा प्यो पे आंदा सी बीबी ज़ैनब भी नाल, मैं टुर चलना, मेरा बाबा उत्थे टुर गया। बीबी फरमाया हुण दस मां किथे? कहने लगा थल्ले ने। तू छत ते क्यों आया? ढोलां दी आवाज़ सुन के। फरमाया जा अम्मा नूं आख बाजार च एक कह देने जेड़ी मैनू भतीजा आंदी है, मेरे प्यो नूं वीर आंदी है, तेनू भरजाई आंदी आंदी है, छत ते आ मैं तेरे नाल गल करनी। बच्चा थल्ले टुर गया, शिमर महसूस किया, इन्हां नाल लोग गल्लां करन लग पे ने, मामला खराब ना हो जाए। उस काफला टुर लिया, काफला टुर गया जिथे मेज़ पिया मुकदा है, जिथे रुमाल पिया इत्थे समझो मकान मुकना सी हजरत हबीब दा। जदों काफला टुरिया तो आखिर ऊंट ते टुरना सी ना, टुरना सी। नेड़े होके सुनोगे? मैं तो ना ईमान दी अखां नाल उस गली च पहुंचो जिथे हजरत सज्जाद अगे अगे ने ते काफला मगर मगर। जे पहुंचे हो तो मैं सुनाना। जदों बीबी दा ऊंट टुरदा 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 इत्थे आया ना, इत्थे तो मकान तो पिया मुकदा सी ना, इत्थे मैनू हथ पैंदा जदों मैं जुमला पढ़ना। तारीख च लफ्ज़ ने मुहम्मद की लाडली मुड़ मुड़ के देखती थी, जिदा इंतजार बाबा करता सी ना, उस इंतजार किया। हबीब दे बच्चे दे दोवें हाथ सीढ़ियां तो उत्ते नजर आए। बीबी फरमांदी सज्जाद जरा रुकी, आ गया हबीब दा बेटा, मैं ओदी मां नूं पुरसा दे लवां। जदों बच्चा कल्ला छत ते आया, पिछे मां कोई ना आई, तो पलट के बीबी ने फरमाया मैं पैगाम दिता ही दिता है, आई नहीं? आंदा नहीं। बीबी पूछे क्यों नहीं आई?
اس کے بی بی میں اما نو ساری گل سنائی ہے بی بی نو لوگی مار دے نے بی بی دے ہاتھ پیچھے بندے نے بی بی دے والاں جو خون ٹپک دے او آندی ہے تو میرا بھتیجا ہے اما ایک باری چھت تے آ پیغام سنو تے ماتم کر لو بی بی پاک نے کہا اما آندی کیا او آندی اس بی بی نو جا کے آگ کہہ دن بی بی نو میری اما آندی ہے میں پردہ دار میں کدی مکان دی چھت تے نہیں آئی میں کدی بازار والے پاسے نہیں آئی حبیب دے سر جو آواز آئی ہوئے گی اما نو آگ پردے نو آگ لائے آئے اجڑ گئی نہیں تیہ زہرا دیا بازار